کفار کا امت مسلمہ پر کامیاب ترین وار۔ ویسے تو کفار دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے غرض ہر طرف سے ہمیں اپنی چالوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اسلامی احکام سے دور کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی جو سب سے اہم چیز وہ ہم سے دور کر رہے ہیں وہ حیا ہے۔ مثلاً اگر شوگر کے مریض کو صحت و تندرستی حاصل کرنا ہے تو اسے چینی اور اس کی تمام مصنوعات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمان اپنے دین و ایمان کو مضبوط و مستحکم بنانا چاہتا ہے تو اسے بے حیائی اور بے حیاؤں کی صحبت سے پرہیز کرنا ہوگی۔ کفار اسی بات کے پیش نظر مسلمانوں میں سب سے پہلے بے حیائی ہی کے عنصر کو پھیلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، تاکہ جس چیز سے پرہیز کے نتیجے میں مسلمانوں کی قوت و طاقت مضبوط ہو سکتی ہے اور وہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، پرہیز نہ کر کے ذلت و خواری کے عمیق گڑھوں میں جا گریں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی حیا رخصت ہو جائے تو خدشہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص حیا کی صفت کو اپناتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آج مخلوط تعلیمی نظام کی نحوست میں گرفتار گلیوں بازاروں کے پروانوں، ڈش، کیبل، کلبوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کے سیلاب میں ڈوبے جانے والے مسلمانوں، خدارا بے حیائی سے توبہ کر لو، ورنہ ان چند سالوں کی فانی لذتوں، عیاشیوں، مسرتوں اور حلاوتوں کے نتیجے میں اگر معاذ اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کی بجائے کفار کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ حسرت و یاس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ باہر سے اپنے گھر تشریف لائے تو یہ دیکھ کر انہیں بڑی غیرت آئی کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مارے جلال کے نیزہ تان کر دلہن کی طرف لپکے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج، مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر میں چل کر دیکھیے تو صحیح کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ بے قرار ہو کر سانپ پر زوردار وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا۔ زخمی سانپ نے بل کھا کر ان صحابی کو ڈس لیا۔ زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور غیرت مند صحابی بھی سانپ کے زہر کے اثر جام شہادت نوش کر گئے۔ مسلمانوں، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر بامروت ہوا کرتے تھے۔ انہیں یہ تک بھی منظور نہ تھا کہ ان کے گھر کی عورت گھر کے دروازے یا کھڑکی میں کھڑی رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بے شک جو عورت خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے
تو وہ ایسی ایسی یعنی زانیہ ہے۔ بے شک جو عورت خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ایسی یعنی زانیہ ہے۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں چونکہ وہ خوشبو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور اسلام نے زنا کو حرام کیا ہے، اس لیے زنا کے اسباب سے بھی روکا ہے۔ اب آج کل کی ماڈرن اور تعلیم یافتہ لڑکیاں ذرا غور فرمائیں کہ خوشبو لگا کر صرف مردوں کے پاس سے گزرنا زنا کے مترادف ہے، تو بیوٹی پارلر سے خوب میک اپ اور بناؤ سنگھار کے ساتھ بالوں کو کھولے ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے یونیورسٹی میں جانا، پارکوں، بازاروں اور گلیوں میں پھرنا کیسا ہے؟ اس سے بڑھ کر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود مختلف قسم کے اپلیکیشنز، فیس بک، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، لائکی کے اندر نوجوان لڑکیوں کا خوب بناؤ سنگھار کے ساتھ چند پیسوں، چند ٹکوں کی خاطر اپنے آپ کو نیم عریاں لباس کے اندر سب کے سامنے پیش کرنا، یہ کیسا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ آپ کی خدمت سراپا میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ خواتین کلمہ پڑھ کر خود کو مسلمان کہلوانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی و رسول ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام قرآن پاک کو برحق ماننے کے باوجود بے پردگی سے باز کیوں نہیں آتی اور بے غیرتی، بے حیائی و بے شرمی کو ہنر اور کمال کیوں سمجھتی ہیں؟ قرآن و حدیث کے احکامات اور تعلیمات کو فرسودہ اور دقیانوسی خیال کرتی ہیں اور مولوی لوگوں کو ترقی کا دشمن اور پردہ کو ملا کی ایجاد قرار دیتی ہیں۔ عورتیں تو فطرتاً ناقص العقل ہیں، ان کو بدباطن مرد جیسا سمجھاتے ہیں باور کر لیتی ہیں، اور آوارگی کے لوازم کی جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کو اپنی ترقی کا حامی اور حقوق النسواں یعنی عورتوں کے حقوق دلانے کا داعی جاننے لگتی ہیں، لیکن ناقص العقل صنف کے گھرانوں کے مردوں پر تعجب ہے کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں کی شرم و حیا کی غارت گری کس جگر سے برداشت کرتے ہیں اور کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سچ کہا اکبر الہ آبادی نے، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔